بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالی نے فلاح کامیاب مومنوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی صفات کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، ایک معنی زکوٰۃ کا یہ آتا ہے کہ گندگیوں سے، نجاستوں سے، علائشوں سے کسی چیز کو پاک رکھنا، اور فرماتے ہیں کہ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا وہ مشہور اور معروف ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی نے اگر نصاب کے بقدر مال دیا ہو تو اس مال میں سال گزرنے کے بعد، جبکہ وہ مال تجارت، سونا چاندی ہو، تو سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہی دوسری بات ذکر کرنی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی نے اگر مال دیا ہو تو مال کی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نماز انسان پر فرض ہوتی ہے، ایسا ہی انسان پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک فرض کو وہ چھوڑنے والا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ نماز کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگ زکوٰۃ کو بھی چھوڑنے والے ہوتے ہیں کہ اس نے فرض نماز کو چھوڑ دیا، اس نے فرض زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، دونوں فرض کے تارک ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے ہیں۔ لہذا آدمی اپنے اموال میں غور و فکر کر لے کہ آیا اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مال نصاب کے بقدر ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور مال ہے یا مال تجارت اتنا ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، بہرحال یہ مشہور اور معروف بات ہے۔ اس مال کے ہونے پر جب سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکالنا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے۔ زکوٰۃ جب عربی سال کے حساب سے مہینے 12 گزر جائیں تو پھر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا کسی کا سال محرم میں ہو سکتا ہے، کسی کا سال ربیع الاول میں ہو سکتا ہے، یعنی جب سے اللہ نے مال دیا جو کہ نصاب کے بقدر ہے، اسی وقت سے اس کا سال شمار ہوتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں ضرورت مند کی بنیاد پر، اجر اور ثواب کی بنیاد پر کہ رمضان میں فرض کو ادا کرے گا تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا، اس وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتا ہے،
یعنی کہ پیشگی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، لیکن جب اس کا سال پورا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اور مال جو اضافی آیا ہے اس پر پھر سال ختم ہونے پر مزید زکوٰۃ کا نکالنا یہ واجب اور ضروری ہوگا۔ اور زکوٰۃ کو آدمی ایسا ہی اپنے اوپر فرض سمجھے جیسا کہ نماز کو فرض سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ارکان بیان فرمائے، جیسا کہ نماز کو ذکر کیا، جیسا کہ حج کو ذکر کیا، جیسا کہ روزے کو ذکر کیا، ایسے ہی آپ نے زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے۔ لہذا زکوٰۃ بھی اسی طرح سے آدمی نکالے، اہتمام کے ساتھ نکالے۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی کیا چیز ہے، کب نکالنا چاہیے، کتنے مال پر نکالنا چاہیے، اور اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کئی سال کی زکوٰۃ نہ نکالے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بالکل ایک فرض کو وہ ترک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، تم جیسے نماز پڑھتے ہو ایسے ہی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم زکوٰۃ کے نکالنے کا بھی اہتمام کرو۔ لہذا اللہ نے جس کو مال دیا ہو وہ اسی طرح سے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرے، اور اس زکوٰۃ کے نکالنے میں ٹال مٹول نہ کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے، نہیں، بلکہ دیگر اقوام پر بھی زکوٰۃ اللہ تعالی نے واجب قرار دی تھی۔ پچھلی اقوام کا کئی ذکر قرآن میں آیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے۔ کبھی وہ اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ایسا ہی دے رہے ہیں جیسا کہ نماز پڑھنے کا دیتے تھے۔ لہذا جس طرح سے پچھلی قوم میں زکوٰۃ تھی اس طرح سے اس قوم میں بھی زکوٰۃ اللہ تعالی نے واجب قرار دی ہے۔ اور جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ کے راستے میں تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ باری تعالی میں آپ کے سامنے بدنی عبادتیں بھی سر انجام دیتا ہوں اور مالی عبادتیں بھی سر انجام دیتا ہوں۔ بدنی کا مطلب یہ کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسا ہی میں زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں۔ لہذا در حقیقت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے باری تعالی آپ ہی کا دیا ہوا مال ہے، آپ ہی کے حکم سے نکال رہا ہوں، آپ ہی اپنے مال کو لے کر اجر اور ثواب اس کے بدلے میں دیتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے راستے میں نکالتا ہوں آپ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یا اللہ میں دل و جان سے راضی ہوں آپ کے راستے میں مال یعنی کہ زکوٰۃ نکالنے میں۔ اور آدمی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ نکالنے کی صورت میں اس کا مال کم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نکالنے کی صورت میں مال اس کا محفوظ ہو جائے گا، اور جو مال بچ جائے گا اللہ اس میں برکت نصیب فرمائیں گے کہ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے اللہ نفع کے طور پر وہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آدمی اگر صدقہ دے رہا ہے تو یوں نہ سمجھے کہ صدقہ دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں، ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتے ہیں۔ لہذا اگر مال واجب ہو گیا تو خوش دلی سے نکالے، اللہ کے راستے میں بوجھ نہ سمجھے، تاوان نہ سمجھے، اس کو جناب والا ٹیکس نہ سمجھے، جزیہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالی کی مہربانی پر ذرا غور و فکر کرے۔ اس ذات نے مال دیا، مال بھی اسی کا ہے، دے دیا، اور اللہ گویا کہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اب اس مال کو تم میرے راستے میں نکالو، اور نکالو گے تو میں تمہیں گویا کہ لوٹا دوں گا، ایک کے بدلے میں 10 دے دوں گا، اور اللہ ہی کا مال اللہ ہی دینے کا حکم فرما رہا ہے، اور اس کے بدلے میں مزید اللہ نفع بھی دے رہا ہے اور اجر اور ثواب بھی دے رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا رحم ہے، اسی کا مال اسی کے حکم سے اسی کے راستے میں نکال رہے ہیں،
تو مال کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر بھی دے رہا ہے وہ ذات، اور اس پر اجر اور ثواب بھی دے رہی ہے وہ ذات۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یہ مہربانی ہے۔ ورنہ آدمی کہتا بھی میرا مال مجھے واپس لوٹاؤ، کس بات کی نیکی، کس بات کی نیکی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے نیکی کے حوالے سے بھی ہے بہرحال، اور اپنی رحمت کا بھی اظہار ہے کہ اللہ ہی کا مال اللہ کے راستے میں نکالا، اللہ نے اجر اور ثواب دے دیا۔ لہذا یہ کام آدمی بوجھ سمجھ کر نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال کی طرف جو انسان کی رغبت اس درجے میں ہو جاتی ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، لالچ، حرص کا ہو جانا، مال کے پیچھے بالکل پڑ جانا اور آخرت کو بالکل بھلا دینا، دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، ضائع کرنا۔ لیکن جو آدمی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے ان برے اعمال سے محفوظ رہتا ہے، لالچی نہیں رہتا، حریص نہیں رہتا، اس مال کے خاطر دوسروں کا حق ضائع نہیں کرتا، اس مال کے پیچھے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اس مال کے پیچھے آخرت برباد نہیں کرتا، کہ وہ اس مال کی زکوٰۃ نکال کے اپنے آپ کو گویا کہ ان بیماریوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں پھر وہ اللہ کے جب حق کو پامال کر رہا ہے تو مخلوق کا کیا خیال کرے گا؟ جب اللہ کے حق کو پامال کر رہا ہے تو مخلوق کا کیا خیال کرے گا؟ پھر بس وہ مال کمانے میں نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس نابینا ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بس مال آئے، کسی کا حق مارنا ہو، کسی کا مال دبانا ہو، جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو، اس لیے کہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، تو وہ مخلوق خدا کے حوالے سے کہاں پر رعایت برتے گا؟ لہذا پھر یہ بیماریاں اس میں پیدا ہوتی ہیں، لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، مال کے پیچھے نابینا ہو جاتا ہے، آخرت کو جناب والا بھلا دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور بس کہتا ہے کہ مال ہی مال آتا رہے۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک وہ فقیر سے بڑھ کر محتاج ہوتا ہے، ایک فقیر سے بڑھ کر محتاج ہوتا ہے، حال اس کا اس سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں جب مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، ان تمام بیماریوں سے، حرص سے، لالچ سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، مال بنانے کے جو مختلف طریقے، حیلے، بہانے ہیں، ان سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جو مال اس کے پاس رہ جاتا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے اثرات دیکھتا ہے، اس کی برکات کو دیکھتا ہے، پھر اس کے خیر اور منافع اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، اپنے مال کو اس نے شر سے محفوظ کر لیا، اپنے مال کو اس نے برائیوں سے محفوظ کر لیا زکوٰۃ دے کر۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ دے کے اپنے مال کو پاک کرو، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک اور صاف کر لو۔ لہذا جو آدمی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا آدمی خوش دلی سے اپنے مال کی طرف غور و فکر کرے، اللہ نے اگر اس کو مال دیا نصاب کے بقدر، اس کے نکالنے کا اہتمام کرے۔ ورنہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال کو عذاب کی صورت میں اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے، گنجے سانپ کی صورت میں، جو اس کی بانچھیں کھینچے گا اور کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کر کر کے رکھتا تھا، اور اس مال نے تجھے کیا نفع دیا؟ اگر اس کا حق ادا کرتا تو اللہ تجھ سے راضی ہوتا اور یہی مال تیرے لیے خیر کا باعث بن جاتا، اور تو نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا، لہذا ایسی صورت میں یہ مال تیرے لیے پکڑ کا باعث بن گیا، اور دنیا میں بھی بنتا ہے، آخرت میں بھی بنتا ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں،
اور ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، باری تعالی جو آدمی سخی ہے، مال کو نکالتا ہے، آپ اس کا بدلہ اسے نصیب فرمائیے۔ فرشتہ دعا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو سخاوت کرتا ہے، مال نکالتا ہے، آپ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، یا اللہ اس نے جو خرچ کیا اس کو لوٹا دے۔ اور اللہ کی عادت ایک کے بدلے میں ایک نہیں ہے، ایک کے بدلے میں پھر اللہ 10 دیتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالی دیتا ہے، ایک کے بدلے میں ایک نہیں 10 عطا کرتا ہے۔ اور جو آدمی بخیل ہوتا ہے، فرشتہ اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ یا اللہ بخیل کے مال کو تباہ اور برباد فرما، بخیل کے مال کو تباہ اور برباد فرما، کہ آپ نے اس کو مال دیا تھا اور یہ جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، مال کا حق ادا نہیں کر رہا، اور اس مال کے ساتھ جو دوسروں کا حق وابستہ ہے اس کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کر رہا ہے۔ یا اللہ یہ مال رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ مال رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے مال کو ہلاک فرما دیجیے۔ فرماتے ہیں کبھی مال ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی اجر اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کبھی بخیل ہی ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی بخیل ہی ہلاک ہو جاتا ہے بد دعا کی صورت میں۔ لہذا آدمی اس بات کو سوچ لے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال میں غور و فکر کر لے۔ سونا ہے مستورات کے پاس، عام طور پہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مستورات کا جو زیور پہننے کا ہے، استعمال کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ سونا تو در حقیقت مال ہے، مال اور بڑھتا ہوا مال ہے، اس میں قدرت یہ بات ہے کہ وہ بڑھتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آدمی گھر کی مستورات میں دیکھ لے، اگر سونا ہے، زیور ہے، نصاب کے بقدر ہے، یا کسی بھی طرح سے نصاب کے بقدر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں۔ ایک بات یہ دیکھنے میں آتی ہے، خاوند یہ کہتا ہے میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، اور بیوی کے پاس مال ہے، زیور ہے، اپنی ماں کے ہاں سے بہرحال کئی ساری چوڑیاں زیور لے کر آئی۔ اب ایک غلط فہمی تو یہ ہوتی ہے کہ بیوی کی زکوٰۃ نکالنا شوہر پر واجب ہے، جیسے شوہر پر واجب ہے کھانا کھلانا پلانا، بیوی کے لیے نان نفقے کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا، یہ شوہر پر لازم ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی زکوٰۃ نکالنا یہ بھی شوہر پر واجب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا اعتبار ہے، شوہر کے مال میں شوہر پر زکوٰۃ، بیوی کے مال میں بیوی پر زکوٰۃ۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر شوہر اپنی خوشی سے اہلیہ کے علم میں لا کر اس کے مال کی زکوٰۃ نکال دے تو جائز ہے۔ اب یہ تصور جب بٹھا لیا کہ شوہر پر واجب ہے تو اب خاوند کہتا ہے میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، میں غریب ہوں، لہذا میری غربت کا اثر بیوی کی زکوٰۃ پر بھی پڑے گا، میری غربت کا اثر بیوی کی زکوٰۃ پہ بھی پڑے گا، کہ چونکہ میں غریب ہوں اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میرے اوپر بیوی کی زکوٰۃ نکالنا واجب تھا اور غربت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں آتی، لہذا بیوی کی زکوٰۃ نہیں نکالوں گا۔ یہ بات ہی پیچھے سے خراب ہے کہ اپنے اوپر ایک چیز کو لازم سمجھ لیا اور حقیقت میں لازم نہیں تھی۔ یا بعض لوگ یہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بیوی کے پاس مال نہیں ہے، وہ کہاں سے زکوٰۃ نکالے، اس کے پاس تو روپیہ ہی نہیں ہے، سونا ہی سونا بھرا ہوا ہے، روپیہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو علماء نے فرمایا کہ بیوی کو چاہیے کہ اس سونے میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ بیچے اور زکوٰۃ نکالے، روپے کا انتظار نہ کرے کہ روپیہ پیسہ ہوگا تو بیوی زکوٰۃ نکالے گی، ورنہ تو سونا اس کو کیسے توڑے، اس کو جناب والا کیسے ہم بیچیں۔ اس پر عام طور پر عورت آمادہ نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو میرا زیور ہے، میں تو اس کو نہیں توڑنا چاہتی، یہ تو میرے کڑے بنے ہوئے ہیں، میرا زیور بنا ہوا ہے، میری انگوٹھی ہے، فلاں ہے، میں اس کو کیسے ختم کروں؟ تو بھئی اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ کسی سے یعنی کہ اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ نکالے۔ ہاں اتنی گنجائش لکھی ہے کہ بھئی اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، فی الحال عورت کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ آگے جا کے میرے پاس مال آ جائے گا، کسی سے اس نے قرضہ لے لیا
اور قرضہ لے کر زکوٰۃ نکال دی کہ بھئی سونا مجھے توڑنا نہ پڑے، آگے جا کے روپے اور مال کا انتظام ہو جائے گا، خاوند کی طرف سے آ جائے گا، لہذا میں قرضہ اتار دوں گی۔ لہذا اگر اس سے کسی سے اس نے قرضہ لیا اور قرضہ لے کر اپنی زکوٰۃ نکال دی، قرضہ لے کر اپنی زکوٰۃ نکال دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ بات کہنا کہ خاوند پر بیوی کی زکوٰۃ واجب ہے یا بیوی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر نکالنا واجب نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔